میں ابا کو دوائی دینے کے بعد مشین پر بیٹھی تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اماں بھی نیند میں اونگ رہی تھیں۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے موجود عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھلا یہ عورت میرے دروازے پر کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے عجیب و غریب کپڑے، نقاب میں چھپا خوبصورت چہرہ، وہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں عجیب سی الجھن کا شکار تھی۔ پھر میں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کسی ملک کی شہزادی ہو۔ اس کا اونچا لمبا وجود اور خوبصورت لباس دیکھ کر میں شدید احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اب وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ چکی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ آخر وہ اس تھیلے میں کیا لے کر آئی تھی؟ نہیں، مجھے اسے گھر سے نکال دینا چاہیے، میرا دل بار بار مجھے کہہ رہا تھا۔ لیکن کیا کرتی؟ اس کے پراسرار وجود کے آگے میری زبان کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، تبھی اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ سفید آنکھیں بس مجھے ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ اتنے دنوں سے میں جس عورت کے بارے میں سن رہی تھی، بالآخر آج میری اس سے ملاقات ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے بڑے عجیب و غریب بات کہی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے صاف انکار کرنا چاہا، لیکن زبان نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میرا نام قدسیہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو ماں باپ پالتے ہیں، لیکن میں ایسی خوش قسمت لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ کو پال رہی تھی۔ یہ میری بد نصیبی نہیں بلکہ خوش قسمتی تھی۔ دراصل پہلے میرے ابا درزی کا کام کرتے تھے۔ ہمارے گھر بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ مجھ سے چھوٹے 3 بہن بھائی اور تھے۔ بھائی سب سے چھوٹا تھا، جس کی عمر صرف ابھی 6 سال تھی۔ اس سے بڑی 10 سال کی بہن، اور اس سے بڑی 1 سال میری چھوٹی بہن، اور میں سب سے بڑی 19 سال کی میٹرک پاس لڑکی تھی۔ میں شروع سے ہی ابا کے ساتھ کام کاج کروانے میں ان کی مدد کر دیتی تھی۔ کبھی کپڑوں کی ترپائی کر دیتی، کبھی کسی کا بٹن ٹانگ دیتی۔ یوں کرتے کرتے مجھے اچھی خاصی سلائی آ گئی۔ پھر ایک دن میں نے اماں کا جوڑا سلائی کیا تو ابا میرے ہاتھ میں نفاست دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب گاہے بگاہے وہ مجھ سے بھی چند ایک سوٹ سلوانے لگے، حالانکہ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والے حالات انہیں اس بات کے لیے مجبور کر رہے ہیں کہ اپنا ہنر میرے اندر ڈال دیں۔ تبھی ایک دن اچانک وہ بھری دوپہر میں گھر واپس آئے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان پر فالج کا زبردست اٹیک ہوا تھا، جس نے ان کا جسم ایک طرف سے معذور کر دیا۔ اب وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اپنے پیارے ابا کی یہ حالت دیکھ کر میں خون کے آنسو روئی تھی۔ اماں کا بھی بہت برا حال تھا۔ وہ تو پہلے ہی بیمار رہتی تھیں۔ ان کی طبیعت کی وجہ ہی سے تو میں نے سارے گھر کا کام سنبھال رکھا تھا، لیکن اب گھر چلانے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ ابا کی ایسی حالت تھی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسے میں دکان پر جانا، پھر ابا کی اپنی ذاتی دکان بھی نہیں تھی، وہ کسی کی دکان پر کام کرتے تھے۔ یوں میں نے ان کی مشین سنبھال لی اور محلے پڑوس کی عورتوں کے کپڑے لینے شروع کر دیے۔ عورتیں میری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مجھے کم معاوضہ دیتی تھیں، لیکن مجھے گھر بھی چلانا تھا، اس لیے میں ان کے سامنے بالکل بھی زبان نہیں کھولتی تھی۔ میرے ہاتھ میں بہت صفائی تھی، اس لیے مہنگے سے مہنگا جوڑا بھی میں بہت احتیاط سے سلائی کیا کرتی تھی۔ پھر چاہے کسی لڑکی کی شادی کا سوٹ ہو یا پھر کسی کی منگنی کا جوڑا، میں پورے وقت پر انہیں سلائی کر کے دے دیا کرتی تھی۔ کچھ عورتیں جو بہت نیک اور مہربان تھیں، وہ مجھے وقت پر سلائی کے پیسے دے دیا کرتی تھیں، لیکن کچھ ادھار پر بھی کپڑے سلائی کرواتی تھیں۔ سب لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے سلائی کے پیسوں سے ہی اس گھر کا گزارا ہو رہا ہے۔ اتنی مہنگائی میں عزت سے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ابا ایسی حالت میں بھی اکثر آنسو بہاتے رہتے تھے، لیکن میں انہیں تسلی دیتی کہ برا وقت بھی گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا آپ ایک دن بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کو میں سرکاری اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ اماں تھوڑا بہت گھر کا کام کاج کر لیتی تھیں۔ میں بھی گھر کے کام سے فارغ ہو کر اپنی سلائی مشین سنبھال لیا کرتی تھی۔ اکثر میں کپڑے رات کو سلائی کرتی تھی، کیونکہ ایسے میں گھر میں خاموشی اور سناٹا ہوتا تھا، تو سکون ہونے کی وجہ سے میں کپڑے بہت اچھے سے سلائی کر لیا کرتی تھی، اور یہی چاہتی تھی کہ مجھ سے کبھی کوئی کپڑا خراب نہ ہو۔ کپڑے سلائی کر کر کے میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، لیکن میں اپنے گھر کی مجبوریوں کو اچھے سے سمجھتی تھی،
اس لیے مجھے اپنی خوبصورتی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اکثر محلے کی میری دوست ارم آ کر مجھ سے کہتی کہ قدسیہ، کل کو تمہاری شادی ہوگی تو تمہاری کالی آنکھیں دیکھ کر کون تمہیں پسند کرے گا؟ دیکھو تو صحیح، پہلے تم کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی، لیکن گھر کے حالات نے تمہاری ساری خوبصورتی کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر اداس ہو جاتی اور کہتی کہ وہ خوبصورتی کس کام کی جو میرے اپنوں کے کام نہ آئے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں میری اماں ابا جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ارم اکثر مجھ سے کہتی کہ تم بہت ہمت والی لڑکی ہو۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیتی تھی۔ میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی سے ہنس کر 2 گھڑی بات کر لوں۔ کام کی مصروفیت اتنی ہوتی تھی کہ مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ارم ہی کبھی کبھار میرے پاس آ کر ادھر ادھر کی باتیں بتا دیا کرتی تھی۔ ابھی شام کا وقت تھا جب وہ میرے پاس آئی، پھر مجھے باتوں ہی باتوں میں کہنے لگی، ارے تم نے سنا ہے اپنے محلے میں ایک نئی عورت آ کے رہنے لگی ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اتنی خوبصورت عورت اکیلی رہتی ہے، محلے کے لوگ اس بات پر بہت حیران ہیں۔ میں اس کی بات پر ہنس دی، کہنے لگی، ارے اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے، ہو سکتا ہے اس بیچاری کی کوئی مجبوری ہو، تبھی تو وہ اکیلی گھر میں رہ رہی ہے۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی کہ اگر مجبوری ہوتی تو نظر بھی آتی، اس کے ہاتھ میں تو موٹی موٹی سونے کی انگوٹھیاں اور سونے کے کڑے دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگوں کی رال ٹپک گئی ہے۔ کئی لوگ اس کے آگے پیچھے گھومنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی، بس ایک بار اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور پھر واپس آ کر اپنے گھر میں گھس جاتی ہے۔ آج تک کسی محلے میں پڑوس کی عورت سے بات نہیں کی اس نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مغرور ہے۔ میں اس کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی، پھر میں سوچ ایک بات پر اٹک گئی کہ وہ عورت بہت امیر ہے، ضرور کپڑے بھی سلائی کروائے گی۔ اگر وہ میرے پاس آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے اچھی سلائی دے دے گی۔ اب میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ عورت مجھ سے ہی اپنے کپڑے سلوانے آ جائے۔ لیکن دوسرے دن ارم نے جو بات اس کے بارے میں مجھے بتائی، اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگی، قدسیہ، آج میں تمہیں ایک نئی بات بتانے آئی ہوں۔ جس عورت کے بارے میں نے تمہیں اس دن بتایا تھا نا، تو امی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، اس کا تعلق کسی طوائف کے کوٹھے سے ہے۔ میں خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے بنا کسی ثبوت کے۔ تو وہ کہنے لگی، ارے ثبوت ہی تو دیکھا ہے لوگوں نے، تم نہیں جانتی، وہ اکثر رات کو اپنے گھر سے نکلتی ہے، بہت بن ٹھن کے، اس کا لباس ایسے ہوتا ہے جیسے سونے کے تاروں سے بنا ہوا۔ وہ پر یقین لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ارم جو بات سنتی ہے وہی آ کر مجھے بتاتی ہے۔ پھر میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن میرا دماغ پھر سے اس کے لباس پر اٹک گیا تھا۔ ظاہر ہے میں ایک درزن تھی، میں تو اپنے فائدے کی ہی بات سوچوں گی۔ جس عورت کے بارے میں وہ مجھ سے اتنی باتیں کر رہی تھی، آج تک میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا۔ پھر ارم ہی آ کر مجھے بتانے لگی کہ محلے کی کوئی بھی عورت اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا تعلق کسی اچھے گھرانے سے نہیں ہے۔ تب سے ہی یہ محلے والے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس محلے کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے، لیکن وہ بھی ڈھیٹ ہے، اتنی امیر ہے کہ ڈھیروں سونے کے زیورات پہن کر جاتی دکھائی دیتی ہے، اس لیے کوئی بھی مرد اس سے کچھ کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ میں کافی دنوں سے اس کے بارے میں یہ باتیں سن رہی تھی۔ پھر ایک رات جب میں اپنے کپڑے سلائی کرنے میں مصروف تھی، یہ کسی لڑکی کی شادی کا جوڑا تھا، میں اسے پورے دھیان سے سلائی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے امی ابو کو سوتا ہوا دیکھ کر میں دوسرے کمرے میں سلائی مشین لے کر بیٹھ گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ پورا گھر خواب خرگوش میں مصروف تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے اسی اجنبی عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ لیکن اس کی چال ڈھال، اس کے خوبصورت زیورات دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ کون ہے۔ اب وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی، اور میں اسے دروازے سے باہر نہیں بھیج سکتی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہہ دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنی بھاری آواز میں کہنے لگی، کیا تم ہی درزن ہو جو لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بہت مؤدب ہو کر بیٹھی تھی، جیسے وہ کہیں کی ملکہ ہو اور میں اس کی کنیز۔ جی میں ہی درزن ہوں، یہاں ساری عورتوں کے کپڑے میں ہی سلائی کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس تھیلے میں میرے کپڑے ہیں، میرا ناپ لے لو اور پھر میرے حساب سے میرے کپڑے سلائی کر دینا،
لیکن ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. میں تمہیں ڈبل اجرت دوں گی. میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا. میں سمجھ گئی کہ امیر عورت مجھ پر مہربان ہو چکی ہے. میں اس کے ہاتھوں میں موجود سونے کی انگوٹھیوں اور کڑوں کو دیکھ رہی تھی. اس کے گلے میں بھی ایک خوبصورت بھاری سونے کا سیٹ موجود تھا. جیسے ہی میں نے تھیلے میں سے اس کے کپڑے نکال کر دیکھے تو میں حیران رہ گئی. وہ واقعی بہت خوبصورت اور قیمتی تھے. آج تک ایسا کپڑا میرے پاس نہیں آیا تھا. پھر میں اس کا ناپ لینے لگی. اس کا قد اچھا خاصا لمبا تھا اور جسامت بھی بہت اچھی تھی. پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ کب تک میں کپڑے لینے آؤں؟ میرے خیال سے تم تو شاید باہر نکلتی بھی نہیں ہو. وہ مجھے غور سے دیکھے جا رہی تھی. میں سر جھکا کر کہنے لگی جی بیگم صاحبہ، اپنے پورے خاندان کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلتی کیونکہ مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے. میں گھر کا کام کاج بھی کرتی ہوں، کپڑے بھی سلائی کرتی ہوں. اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا. پھر تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی تم تو ایک محنتی لڑکی ہو. مجھے تمہارے پاس آ کر خوشی محسوس ہوئی. ارم نے جتنی بھی اس کے بارے میں غلط باتیں کی تھیں ان میں سے ایک بھی مجھے سچ نہیں لگی تھی. وہ عورت تو بہت نیک اور مہربان لگ رہی تھی. پھر وہ کہنے لگی کہ میں 5 دن بعد آ کر تم سے اپنے کپڑے لے جاؤں گی. امید ہے جب تک تم سلائی کر دو گی. میں نے اسے یقین دلا دیا کہ ہاں میں اس کے کپڑے پورے وقت پر سلائی کر دوں گی. پھر جیسے ہی وہ جانے لگی تو اچانک میں نے اسے آواز دے کر روکا. میری آواز پر وہ رک گئی تھی. میں سر جھکا کر شرمندہ سے لہجے میں کہنے لگی بیگم صاحبہ، دراصل میں نہیں چاہتی کہ محلے والوں کو یہ پتہ چلے کہ آپ میرے پاس اپنے کپڑے سلوانے آتی ہیں، اس لیے کہ آپ اسی وقت اپنے کپڑے لینے آ سکتی ہیں. وہ میری بات سن کر بڑے عجیب انداز میں مسکرائی. پھر کہنے لگی کیوں نہیں، میں رات کی تاریکی میں ہی تمہارے پاس آؤں گی، فکر مت کرو. میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گی. میں جانتی ہوں کہ لوگ میرے بارے میں بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں جبکہ حقیقت انہیں معلوم بھی نہیں. وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی. پھر میں نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا. جہاں جہاں سے وہ گزر کر گئی تھی اس کے وجود کی بہت تیز خوشبو میں محسوس کر رہی تھی، لیکن بار بار اس کے کپڑے کو چھو کر میں دیکھتی جو بہت خوبصورت اور قیمتی لگ رہا تھا. اگلے دن میں رازداری سے اماں سے کہنے لگی کہ وہ عورت میرے پاس اپنے کپڑے سلوانے آئی تھی جس کے بارے میں سارے محلے والے عجیب باتیں کرتے ہیں. اماں کہنے لگی ارے محلے والے تو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، وہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں. بیٹا تم اس کے کپڑے اچھے سے سلائی کر دینا. پھر رات دن کی محنت کے بعد آخر کار میں نے اس کے کپڑے سلائی کر لیے. پھر وہ اپنے بتائے ہوئے وقت پر کپڑے لینے آ گئی. سارے کپڑے کھول کھول کر دیکھنے لگی. پھر میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی تم نے میرے کپڑے بہت اچھے سلائی کیے ہیں، یہ لو تمہارا انعام. اس نے ڈھیر سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھے. میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا. آج تک مجھے اتنی زیادہ سلائی کسی نے نہیں دی تھی. شاید یہ امیر عورت بہت بڑے دل کی مالک تھی. میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی. ساتھ ہی کہہ دیا کہ آئندہ جب بھی آپ کو کپڑے سلوانے ہوں تو میرے پاس ہی آئیے گا. اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا. پھر میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو. میں جانتی ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں. مجھے یہاں جگہ جگہ سے غربت ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ افسوس بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی. اب وہ اپنے خوبصورت لباس لے کر چلی گئی، لیکن اس کے اور میرے درمیان ایک عجیب سا تعلق بن گیا تھا. وہ ہر بار رات کے اندھیرے میں میرے پاس آتی اور رات کے اندھیرے میں ہی واپس کپڑے لے کر چلی جاتی، لیکن مجھے میری سوچ سے بھی زیادہ سلائی کے پیسے دے کر جاتی. ان پیسوں سے میں ابا کی دوائی بھی لے آتی اور اماں کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر چلی جاتی تھی. چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں. ہاں یہ سچ بات تھی کہ میں نے اپنے سلائی کے پیسے آج تک اپنے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا. میں سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، لیکن میں نے آج تک اپنا جوڑا سلائی نہیں کیا تھا. بس جب تک ابا ٹھیک رہے تب سے میں وہی کپڑے پہنے ہوئے تھی. میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ جاتے تو دوبارہ سے سلائی کر کے انہیں ہی پہن لیا کرتی تھی. مجھے نہ تو کپڑوں کا شوق رہا تھا اور نہ ہی بننے سنورنے کا. بس میری خواہش تھی کہ کسی طرح گھر کے حالات بہتر ہو جائیں. وہ اکثر میرے پاس آتی تھی، لیکن میں کبھی بھی اس سے اس کے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی بات اسے بری لگے اور اس کی مہربانی میرے اوپر سے ختم ہو جائے. اس کا کپڑا بہت ہی قیمتی ہوتا تھا. پھر ایک دن میں اس سے کہنے لگی بیگم صاحبہ آپ یہ کپڑا کہاں سلاتی ہیں؟ ایسا کپڑا تو میں نے آج تک سلائی نہیں کیا. وہ میری بات سن کر مسکرا دی.
کہنے لگی تم یہ کبھی نہیں جان پاؤ گی کہ میں یہ کپڑا کہاں سے لاتی ہوں، کیونکہ یہ یہاں کا ہے ہی نہیں۔ پھر میں سمجھ گئی کہ ضرور اس نے کسی دوسرے ملک سے یہ کپڑا منگوایا ہوگا۔ ظاہر ہے اتنی امیر عورت ہے، نہ جانے اس کے تعلقات کہاں کہاں ہوں گے۔ یوں کئی دن تک میرا اور اس کا ساتھ قائم رہا۔ پھر ایک رات میں حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھی جب دروازے پر تیز تیز دستک ہونے لگی۔ میں دستک سے ہی سمجھ گئی کہ دروازے پر کون ہوگا، کیونکہ میں اس عورت کی دستک پہچاننے لگی تھی۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس عورت کا گھبرایا ہوا روپ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی پوٹلی تھی۔ جلدی سے اندر آئی اور مجھے ایک کونے میں لے جا کر کہنے لگی، یہ میری امانت تمہارے پاس ہے، اس میں میرے سارے قیمتی زیورات ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ آج مجھ پر برا وقت آیا ہے، میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں، اس لیے میں اپنی یہ قیمتی دولت تمہارے پاس رکھوا رہی ہوں تاکہ وہ مجھ سے یہ چھین نہ لیں۔ یوں سمجھ لو بس یہ میری امانت ہے، میں کچھ دنوں بعد تم سے لینے آ جاؤں گی۔ اس نے جلدی سے وہ لال پوٹلی میرے ہاتھ میں تھمائی اور خود دروازے سے غائب ہو گئی۔ اب میں حیران پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ پھر اس کی امانت سمجھ کر میں نے حفاظت سے وہ لال پوٹلی اپنی ٹوٹی ہوئی الماری کے آخری کونے میں رکھ دی۔ میں نے یہ راز کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس امیر عورت کے سارے زیورات میرے پاس رکھے ہیں۔ میں دل میں خوش ہو گئی کہ وہ مجھ پر کتنا اعتبار کرتی تھی، جو مجھے اپنی ساری قیمتی دولت دے کر چلی گئی۔ اب میں دن رات اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ تو نہ آئی۔ ہاں، میری دوست ارم ایک دن ضرور مجھ سے ملنے آئی۔ پھر وہی مجھے خبر دینے لگی کہ تمہیں معلوم ہے وہ عورت جو ہمارے محلے میں آ کے رہ رہی تھی، جس کی دولت دیکھ کر سب دنگ رہ گئے تھے، اچانک ہی وہ محلہ چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ نہ جانے کیا بات ہوئی، ہمیں تو کچھ پتہ بھی نہ چلا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی اتنی قیمتی دولت میرے پاس رکھی تھی اور وہ اسے لیے بغیر ہی چلی گئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں بےتابی سے ارم سے کہنے لگی، تم معلوم تو کرو کہ آخر وہ کہاں گئی ہے۔ دراصل اس کے کچھ کپڑے میرے پاس پڑے ہیں، میں اسے دینا چاہتی ہوں۔ ارم بری طرح چونک گئی، کہنے لگی، کیا تمہارے پاس اس کا آنا جانا تھا؟ تم نے تو مجھے آج تک نہیں بتایا۔ اب اس کی آواز میں خفگی تھی۔ میں جلدی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں نہیں، بس ایک بار ہی تو وہ میرے پاس آئی تھی، تو میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس ابھی بہت کپڑے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زبردستی اپنے کپڑے دے کر چلی گئی تھی۔ پھر ارم کہنے لگی، اب تم ہی وہ کپڑے پہن لو، کیونکہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ اب وہ واپس آئے گی۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی چلی گئی، جبکہ میں پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ میں کافی دن تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس نے نہ آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ اب میں نے سوچ لیا کہ مجھے ان زیورات کا کیا کرنا ہے۔ دراصل اس سے پہلے کہ ان پر کسی کی نظر پڑے، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں انہیں کسی ایسی جگہ چھپاؤں گی جہاں پر کوئی ہزاروں سال تک بھی انہیں ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ اس لیے میں نے ایک زمین کا گڑھا کھودا، ان زیورات کو زمین میں دفن کر دیا۔ پھر اس بات کو ابھی 2-4 دن ہی گزرے تھے جب اچانک آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس دستک کو پہچانتی تھی۔ مجھے عجیب سی خوشی نے آن گھیرا، شاید وہ عورت اپنے زیورات واپس لینے آ گئی ہے۔ جیسے ہی خوشی خوشی اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ 4-5 نقاب پوش لوگ تھے جو غصے سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک سرگوشی میں کہنے لگا، لڑکی، تمہارے پاس ہماری ایک چیز رکھی ہے، ہم وہی لینے آئے ہیں۔ ان کی آواز بہت بھاری تھی۔ ان کی خوفناک آنکھیں دیکھ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ پھر لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، کون سی چیز؟ میرے پاس آپ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر دوسرا آدمی دھاڑتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ابھی ہم تمہارے سارے گھر والوں کو اپنے خوف سے جگا دیں گے، اسی لیے چپ چاپ ہمیں بتا دو، وہ عورت جو تمہارے پاس آتی تھی، اس نے وہ قیمتی زیورات تمہیں دیے تھے یا نہیں؟ اب میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ وہ امانت جو اس عورت کی تھی میرے پاس حفاظت سے رکھی ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے کسی بھی حال میں وہ امانت انہیں نہیں دینی۔ یہی سوچ کر میں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ میں کہنے لگی کہ میں وہ زیورات کسی بھی صورت میں آپ لوگوں کے حوالے نہیں کروں گی، کیونکہ میرے پاس وہ کسی کی امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنے والا مسلمان نہیں کہلاتا۔ اب وہ چاروں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا، لگتا ہے اس لڑکی کو سردار کے پاس لے کر جانا پڑے گا، تبھی ان زیورات کے بارے میں یہ بتائے گی۔ یہ نہیں جانتی کہ ہمارے سردار کے لیے وہ زیورات کس قدر قیمتی ہیں۔ دیکھو لڑکی، اگر اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو زیورات ہمیں دے دو،
ورنہ ہم تمہیں زبردستی یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اب وہ دھمکیاں دینے پر اتر آئے تھے، نہ جانے کیا عجیب و غریب باتیں کیے جا رہے تھے، لیکن میں ان سے کہنے لگی کہ میں وہ زیورات کسی قیمت پر آپ لوگوں کو نہیں دوں گی، بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ ایک آدمی بہت غصے سے بھر گیا، لیکن دوسرا اسے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اس کا فیصلہ سردار کرے گا، ہم نہیں۔ جو یہ لڑکی کہہ رہی ہے ہمیں وہی جا کر انہیں بتا دینا چاہیے۔ آپس میں فیصلہ کر کے وہ چاروں کے چاروں یہاں سے چلے گئے، لیکن میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ راز میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس امیر عورت کا سارا زیور میرے پاس رکھا ہے۔ اب نہ جانے وہ کسے لے کر آنے والے تھے۔ اگر سارے محلے والوں کو پتہ چل جاتا کہ میرا اس عورت سے نہ صرف رابطہ تھا بلکہ وہ اپنی امانت بھی میرے پاس رکھوا کر گئی ہے، تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتے۔ اب دروازے پر ہلکی سی بھی دستک ہوتی تو ایسے لگتا جیسے وہ لوگ دوبارہ لوٹ آئے ہیں۔ اماں ابا نے بھی میری اڑی رنگت پہچان لی تھی۔ وہ بھائی سے اشارے سے کہنے لگے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ دونوں اس حالت میں پریشان ہو جائیں۔ پھر ابھی 3-4 دن ہی گزرے تھے جب اچانک پھر سے آدھی رات کو دروازے پر کوئی دستک دینے لگا۔ میں جو گھر کی خاموشی میں اپنی سلائی کرنے میں مصروف تھی، اچانک ہی چونک گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ چاروں میرے سامنے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ اب تمہیں ہی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا سردار کے پاس، ورنہ وہ سارے زیورات ہمارے حوالے کر دو۔ اب میں پریشان ہو گئی۔ اگر زیورات انہیں دے دیتی اور عورت کے پاس آ کر اپنے زیورات کا مطالبہ کرتی تو وہ یہی سمجھتی کہ شاید میں نے اس کے سارے زیورات بیچ دیے ہیں، کیونکہ میں غریب لڑکی ہوں اور مجبوری کے باعث میں نے ان سے فائدہ اٹھا لیا۔ اس لیے میں کسی قیمت پر بھی وہ زیورات انہیں دینا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک کہنے لگا، یہ لڑکی ایسے نہیں مانے گی، لگتا ہے سردار کے پاس ہی لے کر جانا پڑے گا۔ پھر دوسرا نوجوان گھورتے ہوئے کہنے لگا، چلو لڑکی، سردار کے پاس، اب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے اندر بھی نہ جانے دیا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، ایک انجان سی جگہ پر، جس جگہ کو میں جانتی بھی نہیں تھی۔ میں تو ویسے بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ خوف کے مارے مجھ سے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ نہ جانے یہ اجنبی مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ پھر بستی کے آخری کونے میں جو قبرستان ہے، وہاں تک آ کر بھی یہ لوگ نہ رکے، بلکہ آگے ہی آگے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ گھنا جنگل آ گیا۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہاں پر تو آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آخری یہ مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی اس جرم میں کہ میرے پاس اس عورت کا خزانہ ایک امانت کی طور پر رکھا ہوا تھا۔ تبھی دور مجھے ایک خوبصورت گھر نظر آنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ یہاں اس جنگل میں اس گھر کے علاوہ دوسرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یقیناً یہ لوگ مجھے یہیں لے کر جا رہے ہیں۔ پھر میری بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ اب وہ مجھے اس خوبصورت سے محل نما گھر میں لے آئے تھے۔ یہاں آ کر بڑا عجیب لگا، کیونکہ آدھی رات ہو رہی تھی، لیکن سب لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں بھی نیند نہیں تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے سب کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تبھی ایک آدمی نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں اندر آئی، سامنے تخت پر بیٹھے ایک خوبصورت نوجوان آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے گلے میں خوبصورت ہیروں کا ہار پہن رکھا تھا۔ اس کے کپڑے بھی بہت خوبصورت تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر جو عورتیں ہیں وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک عجیب انداز میں دیکھ رہی ہیں۔ ان کا لباس بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ عورت میرے پاس لے کر آتی تھی۔ اب میں تخت پر بیٹھے اس آدمی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پہلے وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک گھورتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا زرکا تمہارے پاس آتی تھی؟ کیونکہ میرے آدمی نے خود اسے تمہارے پاس آتے جاتے دیکھا تھا۔ ضرور تمہیں وہ بتا کر گئی ہوگی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ دیکھو سچ سچ بتا دو کہ وہ کہاں گئی ہے، ورنہ ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں پر قید کر لیں گے۔ وہ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ پھر خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہے، میں تو ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ ہاں، وہ مجھ سے کپڑے سلوانے ضرور آتی تھیں، کیونکہ میں ایک غریب درزن ہوں، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنی ایک امانت ضرور میرے پاس رکھوائی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ رات کو ایک دن اچانک وہ میرے پاس آئی تھیں، تھوڑی خوفزدہ لگ رہی تھیں۔ شاید آپ لوگوں کے خوف سے ہی وہ ہمارا محلہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ پھر وہ سردار بڑے عجیب لہجے میں کہنے لگا،
ایک نہ ایک دن تو اسے وہاں سے جانا ہی تھا، آج نہیں تو کل۔ آخر کب تک وہ تمہاری دنیا میں رہتی تھی؟ تو وہ ہماری ہی دنیا کی۔ مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں؟ اگر میں وہ زیورات ان کے حوالے کر دوں تو پھر اگر وہ بیگم صاحبہ مجھ سے لینے آ گئیں تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ سردار چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، تم جانتی بھی ہو کہ وہ عورت ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی تھی؟ وہ اس قبیلے کی ملکہ تھی اور میری بیوی۔ اس کے دل میں بدگمانی آ گئی تھی جبھی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بہت اداس لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ وہ وہاں کھڑے سارے لوگوں سے کہنے لگا، چونکہ یہ لڑکی ہم سے اس کی سچائی چھپا رہی ہے، اس لیے اب میں اسی سے شادی کروں گا۔ میری بیوی کو بھگانے والی یہی لڑکی ہے۔ میں حیران رہ گئی، خوفزدہ سے لہجے میں کہنے لگی، نہیں نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس عورت سے میرا رابطہ ضرور تھا، لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ میں انہیں یقین دلا دلا کر تھک گئی، لیکن انہیں کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر سردار کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم 3 دن تک اور اپنی بیوی کا انتظار کریں گے۔ اگر وہ ہمارے پاس واپس نہ لوٹی تو ہم تمہیں تمہاری دنیا سے یہاں لے آئیں گے۔ وہ عجیب بات کر رہے تھے، لیکن میں شدید دہشت زدہ تھی۔ پھر ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے کہنے لگی کہ مجھے واپس گھر جانے دو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سردار نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے واپس اس کے گھر چھوڑاؤ، لیکن 3 دن تک اگر میری بیوی واپس نہ آئی تو میں اسے دوبارہ اس کے گھر سے اٹھوا لوں گا۔ اب میں پریشان چہرہ لیے گھر واپس آ گئی، لیکن دعا کرنے لگی کہ وہ عورت واپس آ جائے، جس کی وجہ سے میں شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو کر رہ گئی ہوں۔ مجھ سے اپنے کپڑے بھی سلائی نہیں کیے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن ارم آئی، میرا پریشان چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو ایسے دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے صدیوں کی بیمار ہو گئی ہو۔ میں اس سے ملتجی لہجے میں کہنے لگی، ارم، مجھے سچ سچ یہ بتاؤ کہ وہ عورت کہاں گئی ہے؟ اس کی ایک امانت میرے پاس رکھی ہے۔ ارم حیرت سے کہنے لگی، کیسی امانت؟ ارے وہ عورت تو ایک نفسیاتی مریض تھی، کیونکہ محلے پڑوس میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، بس تمہارے گھر میں اس کا آنا جانا تھا، تم ہی اس کے بارے میں بہتر جانتی ہوگی۔ اس نے الٹا مجھے ہی الزام دے دیا۔ اب میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اس کے بارے میں کس سے معلومات کرتی؟ پھر رات ہوئی تو میں نے زمین میں دفن اس کے زیورات دیکھے، خالص سونے اور چاندی کے خوبصورت زیورات جو بہت قیمتی اور نایاب تھے۔ یہ وہی سونے کے کڑے اور موٹی موٹی انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہر وقت ہاتھ میں پہن کے رکھتی تھی۔ اگر اسے جانا ہی تھا تو بھلا مجھے یہ سب دے کر کیوں گئی تھی؟ اب میں سوچ کر حیران تھی، لیکن جانتی تھی کہ اگر 3 دن تک وہ اپنے گھر نہ پہنچی تو سردار پھر سے مجھے اپنے قبیلے میں بلا لے گا۔ اگر اس نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی تو میرے خاندان کا کیا ہوگا؟ شاید محلے میں کسی کی شادی تھی، تبھی تو شادیانے بجنے کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ کی کئی لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن مجھے اپنی شادی کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ ہاں، بس اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میرا باپ جو فالج کا مریض تھا، جس طرح سے بیڈ پر پڑا رہتا تھا، اماں جو آج سے نہیں کئی سالوں سے بیمار تھیں، انہیں مہنگے علاج کی ضرورت تھی، لیکن ہم غریبوں کی اتنی حیثیت کہاں تھی کہ میں ان کا علاج کروا سکتی۔ اسی لیے اپنے ارمان سینے میں ہی دفن کر لیے تھے۔ اب مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں رہی تھی، لیکن آج کل جس پریشانی سے میں گزر رہی تھی وہ پریشانی میں کسے بتاتی؟ کوئی بھی تو میرے دل کی بات سننے والا نہیں تھا۔ پھر 3 دن ایسے تیزی سے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ چوتھی رات اچانک آدھی رات کو کوئی دروازے سے اندر آیا۔ میں حیران تھی کیونکہ میں نے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح بند کیا تھا۔ آنے والے وہی نقاب پوش تھے جو مجھے کہنے لگے، چلو، ملکہ کا ابھی تک پتہ نہیں چلا، اس لیے تمہیں ہمارے ساتھ قبیلے میں چلنا ہوگا۔ وہ ایسے بات کرتے تھے جیسے پرانے زمانے کے کسی بادشاہ کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ اب میں ناچار ان کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی۔ پھر میں نے وہ لال رنگ کی پوٹلی انہیں تھمائی، کہنے لگی کہ ان زیورات کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری جان بخش دو۔ وہ عورت جب آئے گی تو میں کہہ دوں گی کہ زیورات جن کے تھے وہ لے کے چلے گئے، لیکن وہ اس بات پر بضد رہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ سردار کرے گا۔ وہ مسلسل مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کر رہے تھے۔ اب مجھے ان سے ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے ان کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی۔ اس محل میں آ کر تو حیران رہ گئی۔ ہر طرف لوگ ایسے سج سنور کر کھڑے تھے جیسے یہاں پر کوئی بہت بڑی تقریب ہو۔ میں حیرت سے اپنے پیچھے کھڑے آدمی سے پوچھنے لگی کہ یہاں پر کس کی شادی ہے؟ تب سب زور زور سے ہنسنے لگے۔
مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے تمہاری، وہ بھی ہمارے سردار سے، کیونکہ انہوں نے تو تمہیں پہلے ہی پسند کر لیا تھا۔ ملکہ تو ویسے بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس لیے تمہیں سردار کی بیوی بننا پڑے گا۔ ان کے منہ سے یہ انکشاف سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ وہ عورت مجھے جو کچھ دے کر گئی تھی میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اچانک وہاں موجود خوفناک عورتوں نے میرا راستہ روک لیا۔ سامنے سے وہ سردار آ رہا تھا، مجھے یوں ڈرتے دیکھ کر کہنے لگا، لڑکی جانتی بھی ہو کہ ہم کون ہیں؟ تمہارے ہوش اڑ جائیں گے اگر تم نے ہماری حقیقت جان لی تو۔ اب میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر سردار کہنے لگا کہ اس عورت کی سچائی جاننا چاہتی ہو جو تمہارے سامنے آئی تھی؟ وہ یہاں کی ملکہ تھی، میری بیوی، ایک جن زادی، جو مجھ سے ناراض ہو کر انسانوں کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ان سب کی آنکھیں بدلی بدلی سی لگ رہی تھیں، بالکل سفید آنکھیں اور سپاٹ چہرے جو مجھے گھورے جا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن سردار کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ہاں یہی حقیقت ہے، میں اس جن زادی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں نے اس سے شادی کی تھی۔ وہ دوسرے قبیلے کی ایک نیک اور پردے دار جن زادی تھی، لیکن میں زبردستی اسے اس قبیلے سے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ کئی دن تک وہ مجھ سے خفا رہی، نہ مجھ سے بات کرتی تھی نہ میرے قریب آتی تھی، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے عشق سے بڑھ کر تو جیسے میں نے اپنی پوری دنیا کو بھلا دیا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک وہ قبیلہ چھوڑ کر چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے میری ماں کے رکھے ہوئے سارے خوبصورت زیورات بھی لے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ زیورات لے جانے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی دنیا میں جانا چاہتی ہے، بہت سی دولت لے کر، تاکہ وہاں جا کر اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں مسلسل اس کی خبر گیری کر رہا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے جنزاد لگا دیے تھے تاکہ وہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ اٹھا سکے، لیکن اچانک ایک دن وہ اس جگہ سے نہ جانے کہاں چلی گئی اور اپنی نشانی بھی وہیں پر چھوڑ گئی جو زیورات کی صورت میں اس کے پاس تھی۔ ایسے لگتا ہے کہ اب وہ کبھی میرے پاس واپس نہیں آئے گی، اس لیے میں تم سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں، تاکہ جب وہ تمہارے پاس آئے اپنی وہ امانت لینے تو اسے یہ جان کر حیرت ہو کہ تم اس کی جگہ اس قبیلے کی ملکہ بن گئی ہو۔ پھر سردار کہنے لگا کہ اگر تم نے مجھ سے شادی کر لی تو تمہاری زندگی کے دن بدل جائیں گے، تم ایک غریب درزن ہو، لیکن پھر دولت کی بارش تم پر ہو جائے گی۔ چلو آؤ اپنی قسمت بدل لو۔ مجھے یہ حقیقت جان کر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ان سب نے مجھے بری طرح گھیر لیا۔ زبردستی وہ جن زادیاں مجھے دلہن بنانے لگیں، لال جوڑا پہنا کر مجھے تیار کر دیا، حالانکہ میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ میں زندگی بھر لال جوڑا نہیں پہنوں گی۔ انہوں نے سب نے مل کر مجھے دلہن کی طرح سجا دیا۔ اب میں کسی کی مدد کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی، لیکن یہاں پر کوئی بھی میری مدد کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ ایسے لگتا تھا کہ سب سردار سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ زبردستی مجھ سے شادی کر لیتا، اچانک ہی داخلی دروازے سے کوئی اندر آیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جن زادی جو عورت بن کر ہمارے محلے میں رہ رہی تھی، وہ سامنے سے آ رہی تھی، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور دلکش لباس پہنے۔ اس کی خوشبو سے جیسے پورا محل معمور ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں اسے کہنے لگی، شکر ہے آپ واپس آ گئی، دیکھیں یہ سب میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مجھے دلہن بنا کر یہ سردار مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تبھی اس مہربان جن زادی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی، تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہوگی، کیونکہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے یہاں آئی ہوں۔ سردار اسے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے یقین تھا تم ضرور واپس آؤ گی، تبھی تو میں نے اس سے شادی کرنے کا ڈرامہ کیا تھا، کیونکہ تم جس پر مہربان ہو جاتی ہو اس کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہونے دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ میں حیرت سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ پھر وہ جن زادی کہنے لگی کہ ایک نیک لڑکی ہے یہ، اور میں اس کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی، میں فوراً یہاں پر آ گئی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ انسانوں کی دنیا میں رہنا کس قدر مشکل ہے۔ میں سب سے چھپ کر وہاں رہنا چاہتی تھی، لیکن آج وہاں کے حالات نے مجھے واپس یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں پہلے اپنے قبیلے میں رہتی تھی، بہت عیش سے اپنی زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ میں ایک سردار کی بیٹی تھی، لیکن اس جن زادے کا گزر وہاں سے ہوا تو یہ میری خوبصورتی پر مر مٹا۔
میرا باپ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا میری، اس لیے یہ زبردستی مجھے وہاں سے اٹھا کر لے آیا۔ اب ماں باپ کا دل میرے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب میں شادی کے بعد ان سے ملنے گئی تو انہوں نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ یوں میرا دل ٹوٹ گیا، اس لیے میں نے یہاں بھی نہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن چپ چاپ یہ محل چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں چلی گئی۔ وہاں بھی ظاہر ہے میں عیش و آرام سے رہ رہی تھی، لیکن حیران رہ گئی جب تمہاری دنیا میں رہنے والے وہ انسان میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوئی کہتا میں طوائف ہوں، ناچنے والی ہوں، کوئی کہتا میں ایک غلط عورت ہوں، حالانکہ کافی لوگ میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتے تھے۔ لوگ راتوں کو گھر کا دروازہ بجاتے تھے۔ یقیناً ان کا مقصد غلط تھا، وہ غلط ارادے سے میرے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن میں غصے سے آگ بگولا ہو جاتی۔ چاہتی تو اپنی طاقت سے انہیں جواب دے سکتی تھی، لیکن میں اپنی اصلیت کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے سب سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ وہ انسان اس قابل نہیں تھے کہ میں ان سے بات کرتی، کیونکہ انہوں نے میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا غلط باتیں پھیلا دی تھیں۔ میں سمجھ گئی کہ انسان وہ مخلوق ہے جو بغیر سوچے سمجھے کسی پر بھی الزام لگا سکتی ہے، کسی کو بھی سزا دے سکتی ہے۔ یوں میرا دل بہت خراب ہو گیا تھا، اس لیے میں اکثر رات کو تمہارے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ تم سے اپنے دل کی بات کرتی تو تمہاری آنکھوں میں بہت مجبوری اور اداسی دیکھتی۔ تمہیں دیکھ کر ایسے لگتا جیسے تم ان سب سے بہت الگ ہو، بس اپنے کام میں مگن، مگر اپنے خاندان کے لیے تمہاری آنکھوں میں محبت تھی۔ تمہارے دل میں ان کے لیے ہر وقت ایک نئی امید جاگتی رہتی تھی۔ جب میں تمہارے پاس آئی تم نے میری اتنی عزت کی کہ میں خود حیران رہ گئی کہ کوئی انسان اس قدر بے لوث محبت کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ زیورات جو میں تمہیں اپنی امانت سمجھ کر دے کر آئی تھی، لیکن بعد میں میرے خیالات بدل گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہ زیورات کبھی بھی تمہارے پاس لینے نہیں آؤں گی، بلکہ اگر ان زیورات سے تمہاری قسمت بدل سکتی ہے تو وہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ یہی سوچ کر میں تمہارے پاس نہیں آئی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی کہ تم نے اتنی غربت اور خراب حالات ہونے کے باوجود انہیں چھونا بھی پسند نہ کیا۔ تم واقعی ایک ایماندار لڑکی ہو۔ اب میں اس محل میں واپس آنا چاہتی تھی اپنے شوہر کے پاس، لیکن پھر میرا سر جھک جاتا۔ یہی سوچ کر میری انا نے مجھے یہاں نہ آنے دیا۔ لیکن آج جب پتہ چلا کہ میرا شوہر تم سے زبردستی شادی کر رہا ہے تو میں یہ کیسے ہونے دیتی؟ تم نے تو میری مدد کی تھی اور میں کبھی کسی نیک انسان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیتی، جبھی تو میں فوراً یہاں پر آ گئی۔ آج میں سب کے سامنے کہتی ہوں کہ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے، اور آج اسی کی خاطر میں یہاں واپس آئی ہوں۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ جن زادی واپس آ گئی اور میری جان بچ گئی۔ پھر میں ان سب سے کہنے لگی کہ اب واپس مجھے اپنے گھر جانا ہے، کیونکہ میرا خاندان اکیلا بہت پریشان ہوگا، اپنے پورے گھر کو چلانے والی صرف میں ہی ہوں۔ پھر سردار کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو ضرور اس کے گھر بھیجوں گا، لیکن ایسے نہیں بلکہ انعام دے کر۔ تبھی اس نے وہ لال پوٹلی میں موجود سارے زیورات میرے ہاتھ پر رکھے۔ کہنے لگا میری بیوی خوشی خوشی یہ سب تمہیں دینا چاہتی ہے، کیونکہ تم نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اب جاؤ انہیں لے کر اپنی قسمت بدل لو، پھر کچھ عرصے بعد ہم تمہارے سامنے آئیں گے۔ اگر تم نے انہیں استعمال نہ کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جن زادی مجھ پر اس قدر مہربانی کرے گی۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں ان زیورات کو لے کر گھر لوٹ آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ راتوں رات میری قسمت بدل گئی۔ سب سے پہلے میں نے اماں ابا کا علاج کروایا، پھر اپنے گھر کی تعمیر و مرمت کروائی، کیونکہ ہر سال آنے والی بارشوں میں گھر کی چھت ٹپکتی تھی۔ لیکن سارے محلے والوں کی آنکھیں حیرت سے دو چند ہو گئیں۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک غریب درزن بھلا کس طرح سے اتنی دولت مند ہو سکتی ہے کہ وہ راتوں رات اپنے گھر والوں کی قسمت بدل دے۔ لیکن جن زادی کا راز میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ابھی بھی ارم مجھ سے ملنے آتی ہے تو وہ اس تجسس میں رہتی ہے کہ آخر اتنی ڈھیر ساری دولت میرے پاس کیسے آئی، لیکن میں نے اپنی بچپن کی سہیلی کو بھی یہ راز نہیں بتایا۔ پھر کافی عرصہ بیت گیا، ابا بھی اب کاروبار کر رہے تھے۔ میں نے گھر میں سلائی سینٹر کھول لیا تھا، جہاں پر غریب بچیوں کو میں مفت سلائی سکھایا کرتی تھی۔ لیکن پھر اماں کہنے لگیں کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ تم نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ پھر محلے میں رہنے والے ایک عزت دار گھرانے سے میرا رشتہ آیا، جہاں پر اماں نے میری دھوم دھام سے شادی کر دی۔ آج بھی میں اپنے گھر کی خبر گیری کرنے ہفتے میں 1-2 بار چکر لگا لیتی ہوں۔ مجھ سے چھوٹی بہن نے پورا گھر سنبھال لیا ہے۔ اپنی سمجھداری سے ایک بار پھر سے ہمارا خاندان اپنی غربت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن میں اس جن زادی کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتی
جس نے راتوں رات میری قسمت بدل دی تھی۔ میری چھوٹی سی نیکی اتنا کام آئے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج میں اپنے گھر میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، وہ صرف عزت اور تحفظ ہی تو مانگتی ہے۔ اگر ہم کسی سامنے والے کو تھوڑی سی عزت دے دیں گے تو اس میں ہمارا کچھ نہیں جاتا، لیکن سامنے والے کے دل میں ہماری محبت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح میں نے اس جن زادی سے ہمیشہ عزت اور محبت سے بات کی تو اس نے اپنے دل میں میرا ایک خاص مقام پیدا کر لیا۔ تبھی تو اس نے اپنے سارے قیمتی زیورات میرے حوالے کر دیے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ میں ایک غریب درزن ہوں، لیکن میری قسمت بدلنے والی اس مہربان جن زادی کا دل بہت خوبصورت تھا۔